گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 7 اگست 2015 21 شوال 1436 ہجری جمعہ مبارک۔ یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ کون سا دن؟ جمعے کا دن، عید کا دن ہے۔ یہ ایک دوسرے کو جمعے کی مبارک دیا کریں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔
اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اپنی اپنی دعائیں دل میں رکھ لیا کریں. میرے بڑے بھائی مختار شاہ نعیمی صاحب اپنی کتاب بات سے بات میں لکھتے ہیں کہ کوئی ایک قدم بھی بغیر لالچ کے نہیں اٹھاتا دنیا میں. لالچ چاہے اخروی ہو یا دنیا کی، لالچ چاہے دنیا کی ہو یا اخروی، لالچوں میں بھی فرق ہے، بڑی قسم کی لالچ ہے. تو جس نیت سے آپ ولی کی چوکھٹ پہ آئے ہیں وہ دعا مانگنی شروع کر دیں. اے اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ. اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اگلی ساری زندگی ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان شریف کے روزے اور ایام بیس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق کریم دے اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، حج بیت اللہ روزہ رسول کی حاضریاں اور زیارتیں عطا فرما. میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، سنیچی رات اندھیری چراغ لے کے چلے، سنیچی رات اندھیری چراغ لے کے چلے. عشق محمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. میرے بڑے بھائی مختار شاہ نعیمی دامت برکاتہ العالیہ، ان کی کتابیں ماں باپ بات سے بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری زندگی، امریکی اسکالر کے 4 سوالوں کے جواب، ابتدا اور محبت کیا ہے. محبت کیا ہے، محبت کیا ہے میں انہوں نے 100 ہستیوں کے کومنٹس دیے ہیں. کتنی ہستیوں کے؟ 100 ہستیوں کے کومنٹس. کس کے بارے میں؟ محبت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ محبت کے بارے میں. ان سارے کومنٹس کا کنکلوژن، سینٹرل آئیڈیا اور خلاصہ کیا ہے؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ بات ماننا. محبت کس چیز کا نام ہے؟ بات ماننے کا. تو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کی بات مانتا ہے. محبت کیا ہے؟ دعویٰ. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، داتا علی کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں آپ. محبت کے لیے، محبت کیا ہے؟ دعویٰ. اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل. محبت کیا ہے؟ دعویٰ. اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل. اگر دعویٰ پکا، دلیل پکی تو دعویٰ پکا. اگر دلیل کچی تو دعویٰ کچا. اگر دلیل خارج تو دعویٰ خارج. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کو کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. ہم سب کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں کن سے؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. دلیل کیا ہے؟ نماز پنجگانہ. دلیل کیا ہے؟ رمضان شریف کے روزے. دلیل کیا ہے؟ نگاہ کا نیچے رکھنا. دلیل کیا ہے؟ حیا اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھنا. دلیل کیا ہے؟ سچ بولنا. دلیل کیا ہے؟ غیبت نہ کرنا. دلیل کیا ہے؟ چغلی نہ کرنا. دلیل کیا ہے؟ حلال اور حرام میں تمیز کرنا. دعویٰ کیا تھا؟ میں محبت کرتا ہوں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ساری باتیں. اگر دلیل نہیں تو دعویٰ کوئی بھی. اس کی مثال میں آپ کو یوں تھوڑا سا سمجھا دوں. ساری رات کوئی شخص محفل نعت میں رہا تو کیا کرتا رہا؟ محبت کا دعویٰ کرتا رہا، اظہار کرتا رہا. تو صبح جان بوجھ کر اس نے نماز فجر
ضائع کر دی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دلیل ضائع کر دی. ساری رات دعویٰ کرتا رہا، جب دلیل کا وقت آیا تو سو گیا. جب دلیل کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ سو گیا. جب دلیل کچی تو دعویٰ بھی کچا. دلیل سچی تو تب تھی، دعویٰ سچا تو تب تھا جب دلیل سچی ہوتی. نماز فجر ادا کرتا، سوتا تو دعویٰ کرتا رہا، دلیل دے کے سچا کر کے سو گیا. لیکن اگر دعویٰ کرتا ہی کرتا سو گیا تو پھر دعویٰ کچا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ محفل نعت ہی چھوڑ دیں، کہ اگر آپ نماز فجر نہیں پڑھتے تو محفل نعت ہی چھوڑ دیں. محفل نعت نہیں چھوڑنی، اس کے صدقے سے دعا مانگیں، توفیق مانگیں، یا اللہ اس محفل نعت کے صدقے میری فجر پکی کر دے، میری فجر پکی کر دے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محفل نعت چھوڑ دیں اگر آپ فجر نہیں پڑھ سکتے. محفل نعت نہیں چھوڑنی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے خالق کائنات کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں نوازی کر دے، اے اللہ ہمیں نیک کر دے، اے اللہ ہماری دلیلوں کو پکا کر دے. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دعوے کو پکا کر دے. ہم جانتے ہیں نا کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. ایمان ہے نا آپ لوگوں کا؟ یہ نعت ہے نا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. اگر یہ آپ کا ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں تو پھر آپ کو نماز کبھی قضا نہیں کرنی چاہیے. آپ کا ایمان ہے حضور جانتے ہیں. آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ حضور جانتے ہیں. آپ کو کبھی غیبت چغلی نہیں کرنی چاہیے کہ حضور جانتے ہیں. الذین هم من صلاتهم ساہون، ہلاک ہو جائیں وہ نمازی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں. اس کی بزرگوں نے بے شمار تشریحاں کی ہیں. ایک تشریح یہ بھی ہے کہ جو 2-3 نمازیں پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتا وہ تو ہلاک ہوا پڑا، جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ تو ہلاک ہوا پڑا. اللہ نے اس کو ڈرایا کہ 2-3 نمازیں پڑھنے والے اپنی 5 نمازیں پوری کر لے، یہ نہ ہو کہ تو کہیں ہلاک ہو جائے. تو یہاں ایک بچہ بیٹھا کرتا ہے، تو وہاں آستانے پہ آ گیا. اس نے کہا بابا جی جب سے آپ نے کہا نا تو میں نے وہ 2-3 بھی چھوڑ دی. اور میں نے کہا تیرا اللہ ہی بھلا کرے، میرا مطلب کچھ اور تھا، تو نے کر کچھ اور دیا. میں نے اس لیے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو رات کو محفل نعت میں بیٹھتے ہیں اور فجر کو ضائع کر دیتے ہیں وہ کم از کم محفل نعت نہ چھوڑیں. اللہ اس کی برکت سے فجر کو زندہ کر دے گا. توفیق مانگتے رہیں گے. کوئی یہ نہ سوچنا انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو فجر تو پڑھتے نہیں ہیں تو محفل نعت بھی چھوڑ دیں، جیسے اس بچے نے 2-3 نمازیں بھی چھوڑ دیں. اور مقصد تو یہ تھا کہ بھئی نمازیں 5 پوری کر، یہ تو نہیں تھا کہ 2-3 بھی چھوڑ. مشکل بڑا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 30 سال عبادت و ریاضت کی، مجھے اس بات سے کوئی بات مشکل نہیں لگی کہ کسی دین کے ایک مسئلے کو سیکھنا پھر اس پہ عمل کرنا. داتا صاحب فرماتے ہیں بندہ جہنم میں جانا تو برداشت کر لیتا ہے، عمل نہیں اس سے ہوتا. ہمیں پتہ ہے نا نماز فرض ہے، جان بوجھ کے ترک کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں. سچ بولنا چاہیے، نہیں بولتے. جان بوجھ کے عمل کرنا بڑا مشکل ہے. زمین پہ اللہ سے توفیق مانگتے رہا کرو. زمین پہ جڑی بوٹیاں خود بخود ہی اگ جاتی ہیں اور کثیر تعداد میں اگتی ہیں. اگر کوئی چاول گندم کوئی فصل لگانی ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، دھیان رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں فصل تیار ہوتی ہے. یہی نیکیوں کی حالت ہے. دنیا ہر شخص کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی رہتی ہے. دین کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے. داتا صاحب آنا پڑتا ہے، رمضان سیالوی صاحب کا خطاب سننا پڑتا ہے، اصغر علی قادری حجویری کا درس سننا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں دین کی سمجھ آتی ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ کا استاد نہیں. آپ کے استاد اور آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. میں سنا کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. میں پڑھا کے سیکھتا ہوں، آپ پڑھ کے سیکھتے ہیں. ہم سب سیکھنے بیٹھے ہیں. ہمارے استاد کون ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری. یہ کتاب آپ نے بالخصوص ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور بالعموم قیامت تک کے آنے والے مسلمان، غیر مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو سب کے لیے لکھی ہے. پوری دنیا میں تصوف کی یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. کشف المحجوبات کی مارکۃ الاراء شورا افاق کتاب. اس کو ہندو بھی پڑھتا ہے، عیسائی بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے، سارے ہی پڑھتے ہیں. مسلمان تو اس کو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، عشق سے پڑھتے ہیں. مسلمان تو اس کو عشق سے پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں یہ کتاب بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں،
بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ عشق کی شمع جلانا اور پھر اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، شمع جلانا دعویٰ اور پھر آپ کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ دلیل، قدم قدم پہ نقش قدم پہ چلنا۔ صحابہ کرام اس پہ کمال حاصل کر چکے تھے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو سر کو خم کر لیا، کسی نے پوچھا شاخ تو بڑی اونچی تھی، یہ جگہ تو خم کرنے کی نہیں تھی، فرمایا میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ جگہ خم کرنے کی تھی یا نہیں تھی، میں نے ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے گزرتے ہوئے سر کو خم کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، بڑی باتیں تو بڑی ہیں، اس پہ بھی عمل کرتے تھے کہ سر خم کرتے، میں نہیں جانتا کیا واقعہ ہے، بس میں نے سر کو خم کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے بھی اپنا سر خم کر دیا۔ ایک ایک قدم پہ قدم رکھا کرے، قدم پہ قدم رکھنے سے مراد ہے کہ نقش قدم پہ سرکار کریم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے لیے تمام راستے بند ہیں صرف ایک راستے کے، وہ راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ آپ کی اتباع میں آ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ عشق، محبت، اور پھر اس پہ چلیں گے تو وہ دلیل، دعویٰ سچا، دلیل سچی، دعویٰ خارج، دلیل خارج۔ اے اللہ ہمارے دعوے سچے کر دے اور ہماری دلیلیں پکی کر دے، ہمارے دعوے سچے کر دے اور ہماری دلیلیں پکی کر دے۔ آئیں ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش سید علی حجویری کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شہرہ آفاق کتاب کو حاصل ہے، وہی مقام و مرتبہ آپ کی معرکۃ الاراء کتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ اس کتاب کے بارے میں فرمایا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جس کو کوئی شیخ کامل نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو اس وقت فرمایا، آج تو اس سے بھی زیادہ دھوکے کا دور ہے، سمجھ نہیں آتی۔ وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے اس کو حق مل جائے گا، اس کو کیا مل جائے گا؟ حق مل جائے گا۔ مرشد کامل کی طرح یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خالق کائنات تک پہنچا دے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الاراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی اور ہٹاتی ہے۔ کشف المحجوب۔ آج کل بڑا خوبصورت واقعہ ہوا، بہت سارے بچوں کے حجویرینز کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو انہوں نے سب نے اپنی بیٹیوں کے نام کشف رکھ دیے، بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے علی رکھ دیا۔ ایسے دیوانے ہیں داتا صاحب کے، ان میں سے ایک عبد الخالق بھی ہیں اور بھی ندیم بھائی بھی ہے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام کشف رکھ، روشنی، یہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتی ہے، اجالوں میں لے آتی ہے۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے شجرہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ آپ ہاشمی سید ہیں، آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہے۔ آج ہمارا درس نمبر 86 اور موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ صوفیہ، صحابہ، صوفیہ کے پیشوا
یہ موضوع ہمارے چل رہے ہیں کہ صوفیزم کوئی نیا دین نہیں، یہ صحابہ ان کے پیشوا ہیں۔ صوفیہ کے سب سے پہلے پیشوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفیہ کے دوسرے پیشوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفیہ کے تیسرے پیشوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے موضوع کا کیا نام ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اوصاف بیان کرنے کے بعد وہ جو شریر لوگوں کا، باغیوں اور بلوائیوں کا واقعہ تھا جنہوں نے آپ کو شہید کیا، وہ واقعہ آپ نے یہاں پر کوٹ فرمایا ہے، وہ میں ابھی آپ کو لفظ بہ لفظ سناؤں گا، اس کا لب لباب آپ کو سمجھا دوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے حوالہ دیا اس واقعے کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے گھیر لیا تو ان باغیوں کی مثال نمرود کی جلائی ہوئی آگ کی طرح تھی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پوچھا، اے خلیفہ برحق، آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں ان باغیوں کو آپ سے ہٹا دوں۔ تو وہ کام حضرت سیدنا جبریل امین نے کیا تھا کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، یا اللہ سے کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ دعا کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ میری حالت کو بہترین جانتا ہے کہ مجھے اس وقت کس چیز کی حاجت ہے۔ تو وہ واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ لائن با لائن میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرمائے، دعائیں مانگتے رہا کرے جس جس حاجت سے آئے ہیں۔ صحابہ صوفیہ کے پیشوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، مشایخ طریقت میں سے ایک حضرت ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو عمر، کتنا پیار تھا صحابہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عمر۔ تبھی تو آپ کہلائے ابو عمر۔ کیسے جڑے ہوئے صحابہ تھے، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ میں اختلاف کرتے ہیں۔ صحابہ میں تو قرآن کہتا ہے یہ آپس میں کس طرح نرم ہے، اور کفار کے لیے روحامہ، اور کفار کے لیے کس طرح سخت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں سے صوفیہ کے پیشوا میں سے۔ آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو حیا کے خزانے کا گوہر ہے، حیا کے خزانے کا گوہر ہے، ہیرا کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے خوبصورت لفظ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت ان کو پیش کیا ہے۔ کن کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا جو حیا کے خزانے کا گوہر ہے اور درگاہ رضا سے وابستہ ہے، درگاہ رضا سے ان باتوں کو بڑے غور سے سنا کریں، ہر بات کا لطف لیا کریں۔ درگاہ رضا سے وابستہ ہیں کہ اس کی رضا پہ راضی ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں۔ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت داتا علی حجویری فرما رہے ہیں وہ درگاہ رضا سے وابستہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے اور پیروی کرنے سے آراستہ تھے۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب ہر لحاظ سے واضح اور ظاہر۔ داتا علی فرماتے ہیں ان کے مناقب، ان کے فضائل ہر لحاظ سے واضح اور ظاہر۔ آگے آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت یہ واقعہ کوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں، یعنی کہ راوی ہیں اس بات کی، روایت کرتے ہیں اس بات کو۔ اس بات کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے جب بلوائیوں نے، بلوائی باغی شاد پسند لوگ تھے، یہ جو تاریخ پڑھتے ہیں، دین کا ذوق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ واقعہ۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت ہم ان کے پاس موجود تھے۔ یہ دو صحابی حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ، یہ ان کے پاس موجود تھے۔ کن کے پاس؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ فرماتے ہیں ہم اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے جب وہ بلوائی اور شر پسند لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے ان کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا جو ان کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائے گا میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔
ہائے ہائے دیکھیں جہاں وہ حدیث پاک یاد آ جاتی ہے، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے کناروں میں میں اس کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے میں اس کے جنت کے درمیان میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں، اور جو اعلیٰ اخلاقیات اپنائے اعلیٰ جنت میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ علیحدہ میں نے بیان کی ہے، اس میں اس وقت نہیں ہے، میں نے یاد کروایا کہ حق پہ ہوتے ہوئے چاہتے تو ان باغیوں کے شر کو ختم کر دیتے، لیکن کہا نہیں میں نے یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ نے دعا کی کہ اللہ خانہ کعبہ سے 2 گنی زیادہ میرے حرم کو برکت دے، میرے مدینے برکت دے۔ وہ جانتے تھے کہ کیسے سینچا مدینے کو، کس طرح سیا میرے رسول کریم نے مدینے کو، یہاں پر کس طرح قتل و غارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو ان کے خلاف، جو آپ کے غلام تھے، انہوں نے جب ہتھیار اٹھائے باغیوں کے خلاف، تو آپ نے فرمایا جو ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، میں اس کو اللہ کی، سبحان اللہ۔ آگے حضرت راوی بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں خوف کے عالم میں ہم ان کے گھر سے باہر آئے۔ حضرت ربا اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑا خوف تھا، بڑا ایک لمبا چوڑا یہ محاصرہ تھا، اور یہ محاصرے کا آخری دن تھا کم و بیش، بڑا لمبا چوڑا یہ محاصرہ تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں خوف کے عالم میں ہم ان کے گھر سے باہر آئے تو راستے میں ہماری ملاقات حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت ابو ربا اور ابو قتادہ گھر سے باہر آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ کی ملاقات حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو آپ دوبارہ ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں کہ ان سے کیا بات ہوتی ہے، راوی بیان کرتے ہیں خوف کے عالم میں ہم ان کے گھر سے باہر آئے تو راستے میں ہماری ملاقات حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ہم ان کے ہمراہ دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ اس بات کا جائزہ لیں یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دے۔ یہ باتیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قلم سے نوٹ کی ہیں، اور یہ واقعہ بیان کیا آپ نے بلوائیوں کا اور باغیوں کا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، پھر ان شر پسندوں کی حرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گزارش کی، اے امیر المومنین۔ کس نے گزارش کی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین میں آپ کے حکم کے بغیر ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا، آپ خلیفہ برحق ہیں۔ فرمایا آپ خلیفہ برحق ہیں، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں ان شر پسندوں کو آپ سے دور کر دوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا اللہ کی رضا کے متعلق، آپ اس کو کوٹ کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا یا ابن اخی ارجی واجلس فی بیتک حتی یاتی اللہ بامرہ فلا حاجۃ لنا فی اخراق الدماء۔ فرمایا اے میرے بھتیجے تم واپس جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رضا سے وابستہ تھے، لفظ کے ساتھ لفظ جوڑ لیا کریں، یہ دوستی کے مخصوص مقام پر مصیبت کے وقت دوست کی مرضی تسلیم کرنے کے موافق ہے کہ اے میرے بھتیجے گھر بیٹھ جاؤ اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو، اس واقعے کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کو جوڑتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے آپ کی دانائی پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر وسیع علم عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے اس وقت ہوا تھا جب نمرود نے آگ جلائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیڑھی منجنیق، ایک پینگ ٹیپ اس کو سیڑھی بھی بولتے ہیں، سیڑھی پر بٹھایا تھا، اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور دریافت کیا تھا حل لک من حاجۃ، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے مدد کے متعلق، تو آپ نے فرمایا اللہ کی رضا۔ اسی طرح حضرت جبریل امین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیا
کیا جواب دیا؟ اما الیک فلا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہائے ہائے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ نقشہ کھینچا کریں، نقشہ کھینچنے میں بڑا لطف آتا ہے کہ واقعہ اپنی آنکھوں کے آگے لے آیا کریں کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں اور وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، ذہن میں ایک نقشہ چلا لیا کریں۔ تصویریں چاہے نہ واضح رکھا کریں کیونکہ ان کی تصویریں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا اما الیک فلا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے گزارش کی تو پھر خدا سے کہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، حسبی سوالی علمہ بحالی، میں جس سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس کا میری حالت کے بارے میں علم میرے لیے کافی، اس کا میری حالت کے بارے میں علم میرے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ ذات یہ بات اچھی طرح جانتی ہے میں اس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہوں، وہ میری حالت سے بخوبی واقف ہے اور اسے زیادہ بہتر معلوم ہے میرے لیے کیا صورتحال بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضرت امام حسن کو، جیسے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اسی طرح حضرت عثمان غنی نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں موازنہ کیا، پھر آگے وہ کلیئر کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کی حالت، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حالت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان شر پسندوں کا اجتماع نمرود کی جلائی ہوئی آگ کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال میں حضرت جبرائیل امین کے قائم مقام تھے۔ سارا واقعہ سمجھ رہے ہیں نا آپ، واقعے سے آپ ملاتے جائیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا قائم مقام تھے، لیکن ان دونوں واقعات میں بنیادی فرق یہ ہے، دونوں واقعوں کو آپ نے ملایا، کیا بات ہے، کہاں جا ملایا اور کیا خوبصورت ملایا ہمارے داتا علی حجویری، نعرہ حجویریہ، کہاں خوبصورت ملایا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ان دونوں واقعات میں بنیادی فرق یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں نجات مل گئی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آزمائش میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاک کا تعلق فنا سے ہے، اس بارے میں ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے پیچھے ہم فنا اور بقا کے موضوع پہ گفتگو کر چکے ہیں، جس کی میں نے درس میں گفتگو کی ہوئی ہے، آپ نیٹ سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ فنا اور بقا کے بڑے خوبصورت کچھ موضوع چلے ہوئے ہیں پیچھے، جیسے فقر و غنا کے چلے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے یہاں مختصر بات کرتے ہوئے اس بات کو یہاں پر کمپلیٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے اور عبادت میں خلوص اختیار کرنے کے حوالے سے اولیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، اولیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، اور شریعت اور حقیقت میں آپ امام برحق ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور طریقت میں آپ کا راستہ واضح ہے، طریقت میں آپ کا راستہ واضح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت واقعہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ حاصل کلام اس سے کیا ہے۔ آپ چاہتے تو ان باغیوں کو، ان شر پسندوں کو، ان بلوائیوں کو، لیکن نہیں، اے حجویرین، اے مسلمانوں، دوسرا اختیار استعمال کر سکتے تھے، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا کسی نے ظلم کیا، لیکن حضور کی حدیث پاک کیا ہے؟ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے کناروں پہ گھر دلوانے کا ضامن، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے بڑا انعام ملے گا۔ پھر فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں، اور جو اپنے اخلاقیات کو اعلیٰ اور عمدہ کرے میں اس کو اعلیٰ جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 بار جنت کو خرید چکے ہیں، پھر بھی فنا فی الرسول تھے، وہ جانتے تھے کہ میں حق پہ ہوں۔ آپ حق کے امام تھے، کیا تھے؟ حق کے امام تھے، اس کے باوجود حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان شر پسندوں، ان بلوائیوں کے خلاف تلوار جو نہیں اٹھائے گا میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔
ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جھگڑا ہوتا ہی تب ہے جب ہم ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیں حق صرف خدائے بزرگ کو برتر کی ذات ہے. غیب کے پردوں میں کیا چھپا ہے آپ کیا جانیں, اس لیے معاف کر دیا کریں. خود تو 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, جب کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ منہ موڑ لیتے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, ایسا نہ کیا کریں. معافی اسی کو ملے گی جو معاف کرے گا, رحمت اسی پہ برسے گی جو رحمت برسائے گا دوسروں کو, کرم اسی پہ کیا جائے گا جو کریم ہوگا. کریم بن جائیں, کرم کریں اپنے دوسروں پر, اپنے چھوٹوں پہ رحم کریں, اپنے بڑوں کا ادب کریں, اپنے جیسوں سے مساوات کریں. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو اگر آپ مانتے ہیں تو یہ آپ کا حکم ہے, حدیث پاک ہے اور اس میں بھی کوٹ ہے. اپنے سے بڑوں پر کا ادب کریں, چھوٹوں کی شفقت کریں. شفقت سے مراد یہ ہے ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیں. شفقت یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرتے جائیں آپ ان پہ شفقت کرتے جائیں, وہ تو آپ ان کا حق ادا کر رہے ہیں نا. اچھا کام کیا تو شفقت ہی ہونے, غلط کام ہو گیا تو معاف کر دیں. معاف کر دیں پھر وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا, وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا. یہ عادتیں اپنے اندر ڈالیں, بالخصوص حجویرینز جو اس میں داخل ہیں, جو یہ علم پڑھتے ہیں. یہ صوفیہ کا علم ہے, جو اس کو پڑھتا ہے اسے متصوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متصوف. متصوف جو صوفیہ کا علم پڑھتا ہے وہ اسے متصوف کہتے ہیں. یہ متصوف صوفیہ کا علم پڑھتا پڑھتا صوفی ہو جاتا ہے. اور داتا علی حجویری فرماتے ہیں اس میں بیڑیے بھی ہوتے ہیں, ان کا بھی خیال کیا کرو. ان بیڑیوں کو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مستصوف کہا ہے. انہوں نے لباس تو صوفیہ والا پہنا ہوا ہے لیکن ان کے بغلوں میں خنجر ہیں. خنجر ہے. پہچان لو, اگر وہ اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہا, کون سی نماز پڑھ رہا ہے جو اس کی پکی ہے. رسول پاک 5 وقت پڑھیں اور وہ کہے کہ میں نے نماز نہیں کی ہوئی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی نماز میں ہیں, کیونکہ نماز میں ہی ان کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا. جب تک سلام میں نماز میں سلام نہ پھیرو تو انسان نماز سے باہر نہیں آتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی نماز میں ہیں. وہ تو کرب و بلا میں نمازیں پڑھے, یہ اپنے آستانے پہ بیٹھ کے کہ میں نماز میں ہی ہوں. ملا تیری 5 ویلے تھے میری ہر ویلے. بابا بلے شاہ پتہ نہیں کس مقام پہ تھے, تو ظالم ان کے جوتے تک نہیں پہنچ سکتا. تو ان کی مثال دیتا ہے کہ میری ملا تیری 5 ویلے. وہ پتہ نہیں کس ملا کے بارے میں انہوں نے کہا ہوگا, جس ملا کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا جہاد ملا فساد فی سبیل اللہ. وہ یہ جو علماء حق ہیں ان کی بات بڑی ہے, اور علماء حق وہی ہے جو قدم قدم پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے. اس صحابی کا میں نے ابھی واقعہ دیا ہے, شاخ اتنی اونچی تھی کہ سر جھکانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بقیہ لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی کے محبوب یہاں پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی. فرمایا میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن یہاں سے سر جھکا کے گزرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کی اتباع میں سر جھکا دی. سبحان اللہ. اتباع میں تو میں نے ان کی اتباع میں سر کو جھکا دیا. بس آنکھیں ٹھنڈی کیا کرو. نماز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے مسلمان مومن بھائیو, آج نیت کر لو کہ آج کے بعد مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑو. نماز پنجگانہ با جماعت, جیسے ہی نماز قبر میں جاؤ گے تو نماز عصر کا وقت ہو. فرشتہ جو پوچھے گا گولی کی طرح بتاؤ گے, من ربوں کا, میرا رب اللہ ہے. ساری زندگی تو نمازیں پڑھتے رہے ہو, کیسے بھول سکتے ہو؟ ماں دینوں کا, میرا دین اسلام ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور قبر کا فاصلہ ختم کر دیا جائے گا. آپ اپنے در دولت میں تخت و تاج پہ بیٹھے ہوں گے. پوچھا جائے گا ماں کنت تقول فی حق ہذہ الرجل, اس پاک اور معزز ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو فوراً کہہ دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں, میں تو مرا بھی اس لیے ہوں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا. میں تو مرا بھی اس لیے ہوں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا. تو میں تو, یہ میری جان ہے. میں تو ہر نماز میں کہا کرتا تھا اذان کے بعد فدا کا امی ہی وابی, یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میں نہیں ان کو پہچانوں گا تو کون پہچانا. تو بس ان صبر قبر کے سوالوں سے پاس ہو جائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. دامن کیا ہے؟ شریعت کی اتباع، شریعت کی اتباع. نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں، رمضان کے ایام 20 کے روزے رکھیں، سچ بولیں، نگاہ کو نیچا رکھیں، حرام حلال میں تمیز کریں، فلم، گانا، باجا، ڈرامہ، موسیقی سب سے منہ موڑ لیں. پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برانہ. میرا سنانا ان کا سننا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما. یا اللہ میرا سنانا ان کا سننا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما. یا اللہ میرا سنانا ان کا سننا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ تو فرماتا میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں. یا اللہ تو ہم سے محبت کر ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ظہر نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ فجر نہ پڑھ لیں. یا اللہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، جب جو دل کرتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. یا اللہ اگر کبھی فجر قضا ہو جائے یا ہماری کسی بدبختی کی وجہ سے رہ جائے، تیری نظر کرم جس وقت ہم پہ نہ ہو، ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے تو ہمیں پہلے قضا اور پھر ادا کی توفیق. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری عزت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری آبرو میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کی فرما برداری میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہمیں توفیق اور برکت عطا فرما. یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما. یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہم پہ رکھ. یا اللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ہم پہ رکھ. یا اللہ اپنی نظر کرم ہم پہ رکھ. یا اللہ اپنے اولیاء کی نظر کرم ہم پہ رکھ. یا اللہ ہمارے سارے دکھ دور کر دے. یا اللہ ہمارے سارے دکھ دور کر دے. یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا اس کی حاجت پوری کر دے. یا اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دے. یا اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی ڈی کے ذریعے، کشف ٹی وی کے ذریعے میری بیٹی بہنیں جو اس درس میں شامل ہیں، اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں دے دے. یا اللہ ان کے گھروں میں سکون دے دے. یا اللہ میاں بیوی کی محبتوں میں برکت عطا فرما. تجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے محبت کا واسطہ. یا اللہ ہمارے گھروں میں میاں بیوی کی محبت میں برکت عطا فرما. یا اللہ گھروں کے جھگڑے دور کر دے. یا اللہ گھروں کی ناچاکیاں دور کر دے. یا اللہ تو فرماتا ہے میاں بیوی جب مسکرا کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، یا اللہ تو دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اللہ برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. یا اللہ ہمارے گھروں کو جوڑ دے. اے اللہ ہمیں آپس میں مسکرانے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ رب العالمین تو ہمیشہ ہمارے گھروں میں مسکراتا رہے. یا اللہ ہمارے بچے یا بچیوں جنہوں نے امتحان دیے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو فارغ التحصیل ہیں انہیں ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھائی دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کی دعا کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے ملازم پیشوں کی تنہاؤں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم پہ اپنا رحمت فرما. یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین ضرب عضب والوں کی مدد فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت اور مدد فرما. اندرونی برونی ہر خدشات سے اس کو محفوظ فرما. یا اللہ رب العالمین ہمیں روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے نجات فرما. یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرما. یا اللہ ہمارے دکھ دور کر دے. یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. یا اللہ جو وینٹیلیٹر ڈائلسس پہ لگے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے. یا اللہ جو ہیپاٹائٹس اے بی سی شوگر بلڈ پریشر تمام موذی امراض سے نجات دے. یا اللہ ہمیں برکت دے دے. یا اللہ ہمیں
برکت دے دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند کر دے، یا اللہ ہمیں با حیا کر دے، یا اللہ ہمیں با اخلاق کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ اے خالق کائنات، ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا 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 وصلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔